تو 25 کا حق ہے اور یہ 25,000 کا حق نہیں ہے، یہ سے زیادہ کا حق نہیں ہے. یہاں کیمرے اندھے ہو جاتے ہیں. تو ایک مطالبہ اسی لیے پھر اس کے بعد انہوں نے ہماری خبروں کو دکھایا، اخبارات میں تفصیل سے دیا. سو ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں اور ہمارے بھی شہری حقوق میں یاد رکھنا، اگر کسی اور کے حقوق ہیں تو ہمارے بھی ہیں. کوئی اور حب الوطنی کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم سے بڑا محب وطن نہیں. اس لیے پہلی گستاخی لاہور میں ہوئی پریس کانفرنس کی. ہم نے پریس کانفرنس کا جواب دیا تو ریاست بتائے کہ کیا آپ نے ان کو پکڑ کے پوچھا کہ ان کو مودی نے ٹیلی فون کیا تھا کہ یہ کام کرو؟ ریاست نے پکڑا؟ ریاست نے قانون کی گرفت میں لیا؟ پھر اس سے بڑھ کر گستاخی اسلام آباد میں کہ بالواسطہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تکفیر کر دی اور اس ذاکر آصف علی کی تصویر زلفی بخاری اور منسٹر کے ساتھ سوشل میڈیا پر موجود ہے، گورنر پنجاب کے ساتھ بھی موجود ہے. اور خود شیعہ عالم علامہ شیخ محسن علی نجفی نے کہا کہ ہم نے اس کو بینڈ کیا تھا، تم لائے اس کو، تم نے پابندی اٹھائی، گورنمنٹ کو ڈائریکٹ ایڈریس کیا ہے، تم نے لاکھوں روپے خرچ کیے، تم نے مجمع لاہور سے اور دوسرے اضلاع سے لا کر جمع کیا، انہوں نے گورنمنٹ کو ایڈریس کیا ہے. اور پھر اگلے دن تم نے پاسپورٹ بھی پکڑا دیا، ویزا بھی لگا دیا، انگلینڈ بھی بھیج دیا اور وہاں سیاسی پناہ بھی دلا دی. اگر اس کو پکڑا جاتا تو پھر وہ بتاتا کہ بھئی وہ مودی کے کہنے پر کر رہا ہے، ٹرمپ کے کہنے پر کر رہا ہے، کس کے کہنے پر کر رہا ہے. اس طرح کے بیانات جو ہے اس سے ہماری تشفی نہیں ہوگی. یاد رکھنا، سب علماء کو معلوم ہونا چاہیے کہ فرقہ واریت کی سازش ہو رہی ہے، بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے. کچھ نہیں، اس سرزمین پر ہوا ہے اور یہاں کے رہنے والوں نے کیا ہے. اور پھر آخری مرتبہ کراچی میں ان کے چہرے جانے پہچانے ہیں، نامعلوم نہیں ہیں. جو اس لیے شیعہ فرقے کے خلاف نہیں ہے، میں نے کراچی میں بھی کہا، آج بھی کہتا ہوں. لیکن جنہوں نے جرم کیا، کیونکہ شیعہ علماء علامہ ریاض نجفی، ریاض حسین نقوی، علامہ ساجد علی نقوی، علامہ شیخ محسن علی نجفی نے کہا کہ ہمارے مراجع تقلید کی تعلیم ہے کہ دوسرے مسالک کے دینی مقدسات کا احترام کیا جائے. میں نے ریلی پڑھ کے سنایا تھا وہاں بھی. تو جب تعلیم ہے تو پر یہ نیچے کیا ہو رہا ہے؟ اس کو کنٹرول کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اس لیے یہ سارے مسلمان بھولے بالے ہیں، یہ عقل نہیں رکھتے، یہ چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں کیا. لہذا اس طرح کے بیان ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اور یاد رکھنا، کسی پر پرو ایران کا تانا لگا، کسی پر پرو عراق کا یا کہیں اور کا تانا لگا، اہل سنت و جماعت انڈیجنس پاکستانی ہے، اصلی پاکستانی ہے. ان پر باہر کی کسی طاقت کا پراکسی ہونے کا جھوٹا الزام بھی کبھی نہیں لگا، اور نہ کسی کی میں جرت ہے کہ یہ الزام لگائے. نہ اہل سنت نے کسی کا مال کھایا باہر کا. نعرہ تکبیر!
باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ یہ باتیں علماء قوم کو ایجوکیٹ کریں کہ یہ فرقہ واریت ہو رہی ہے. کوئی فرقہ واریت نہیں ہو رہی. میں نے کہا ہے، اداروں سے بھی کہا ہے کہ جو میرا پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے اس کو 101 بار پڑھ لو، ایک لفظ یا ایک جملہ بتاؤ جو میں نے غیر محتاط بولا ہو. پھر کہتے ہیں آپ کو بلائیں گے، مشورہ کریں گے، قانون بنائیں گے آپ کے مشورے سے. میں نے کہا وہ بات کی بات ہے. پہلے جو پریویلنگ لاز ہیں، جو موجودہ قوانین ہیں، اس کے تحت مجرمین کو گرفت میں لو. یہ بھی ایک حربہ ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کے مشورے سے ہم قانون بنائیں گے، پھلائیں گے، آپ کو بٹھائیں گے، ہم سے مشورہ بعد میں کرو. پہلے جو لا آف دا لینڈ ہے، جو ملک کا قانون ہے، جہاں مذہبی منافرت کی بات کرنا قانوناً جرم ہے، قابل سزا ہے، پہلے اس قانون کا اطلاق کرو. ہمارے علماء جیلوں میں اور ان کے مجرمین انگلینڈ میں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی؟ اور وہ کدھر ہیں جو سب شور مچا رہے تھے؟ جو پیر حق کے لیے بیٹھے ہیں ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن جو پیر اہل سنت و جماعت کے نذرانوں پر عشرتیں کر رہے ہیں، میرا سوال ہے کہ انہوں نے کوئی آواز اٹھائی ہے؟ زور سے جواب دو. کسی کی کوئی سن سنی ہے؟ تو ان کی غیرت ایمانی کہاں چلی گئی؟ ہمارے دینی مقدسات پر حملہ ہو، ہماری دینی اساس پر حملہ ہو. میں تو جماعتیں نہیں چلاتا. اگر جماعتیں میدان میں آ جاتی تو ہم پیچھے سے سپورٹ کرتے، اور نہ ہمارا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہے. کوئی ایجنڈا نہیں ہے. جو جماعتیں ہیں کام کریں اپنا، نہ کوئی ان سے ٹکراؤ ہے. لیکن اگر ہماری جماعتیں میدان میں آ جاتی تو ہم ان کی پشتپناہی کرتے، ہمیں فرنٹ لائن میں آنے کی ضرورت نہ ہوتی. اب ملتان میں، لاہور، کراچی میں جو شامل ہوئے، ہم نے سب کو ویلکم کیا. اسٹیج کو پولیٹیکل نہیں بنایا کہ یہ مقدس مشن ہے، یہ ہماری دینی مقدسات کا مسئلہ ہے. نہ ذاتی کسی کو وہاں پوری ریلی میں کسی فرد کے حق میں کوئی نعرہ لگانے کی اجازت ہرگز نہیں تھی. یاد رکھنا، کسی کی تصویر لہرانے کی اجازت نہیں تھی. جو لائے تھے ان کو ہم نے کہا نیچے کرو. کیا ہماری ناموس صحابہ سے بڑی ہے؟ ہماری ناموس اہل بیت سے آگے ہے. اگر اپنی انا کو قربان نہیں کر سکتا تو دین کے لیے کیا قربانی دے گا؟ اس لیے جب نوامی سے مقدسہ کی بات آئے تو پھر سب کچھ فنا کر دو، سب کچھ قربان کر دو. کیونکہ ہم جو کچھ بھی ہیں، آج اگر آپ صاحبزادہ صاحب کا، میرا، ان بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، کسی کی دستبوسی کرتے ہیں، تو ہمیں کون سا کمال ہے؟ صرف دین کی نسبت سے. صحابہ کرام نے دین کو دیا اور پھر دین نے ان کو لوٹایا. ہمیں دین نے دیا اور ڈھیروں دیا، لیکن وقت آ گیا ہے کہ دین کا قرض چکاؤ اور دین کو لوٹاؤ. اور
ہر ایک اپنا حساب دے. ہم نے کہا تھا پہلا حصہ ہم خود ڈالیں گے، ان پر اخراجات کم تھوڑے ہوتے ہیں. اس لیے علماء متحرک ہو جائیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم تعلی نہیں کرتے اور عجب میں مبتلا نہیں ہیں، لیکن تقریباً 200 ممالک دنیا کے اور 57 مسلم ممالک میں اللہ کے فضل سے ہم عاجزوں کی کوششوں سے پاکستان واحد ملک ہے جہاں مسجدوں کو تالے نہیں لگے. جہاں مسجد رمضان مبارک میں کھلی رہی. اس کے لیے بھی ہم نے اسٹرگل کی، بہتوں کو ناراض کیا. میں نے کہا سب دنیا ناراض ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں. تو ہماری جدوجہد جاری ہے، آپ کو متحرک رہنا چاہیے. میں حضرت قبلہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو سلام کر پیش کرتا ہوں ان کی اس کاوش پر، اور جن جن پیر صاحبان نے، اہل مدارس نے، تنظیمات نے، ائمہ و خطباء نے، معاشرے کی دیگر طبقات نے ان کا تعاون کیا، ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں. وہ سب ہمارے محسن ہیں، وہ سب ہمارے رفیق ہیں، ساتھی ہیں، اور اس کے لیے اتحاد چاہیے. اس کے لیے ہر ایک کو قبول کرنا ہوگا جو میدان میں آنا چاہے. جن کے راستے میں مصلحتیں حائل ہوں ان کو مبارک ہو، لیکن جو اپنے دین، اپنے عقائد، اپنے مقدسات کے لیے میدان میں آنا چاہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں. وہ ہمارے سرتاج ہیں، ہر ایک کا احترام کریں گے. ہمیں کوئی قیادت نہیں چاہیے، کوئی سربراہی نہیں چاہیے. ہم تو چاہتے ہیں کہ جوان علماء آگے آئیں اور وہ قیادت کریں، فرنٹ پہ آئیں. ہم ان کا تعاون کریں گے، ہم ان کی پشتیبانی کریں گے، لیکن 2 شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ دین کے موقف کو ود آل کلیئرٹی دنیا کے سامنے بیان کر سکے، اور دوسرا یہ ہے کہ کہیں سودا نہ کر لیں، بس. اور کوئی شرط نہیں. ہم پیچھے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. آئیں فرنٹ لائن میں، قیادت کریں، محنت کریں، سب کو جمع کریں. بس یہ 2 شرطیں ہیں کہ ان پر پورا اترنا چاہیے. یہ بھی نہیں کہتے کہ وقت کا بڑا علامت الدہر ہو، کیونکہ قیادت کے لیے کچھ کوالٹیز چاہیے ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ کارخانے بنائے تھے، انڈسٹری قائم کی تھی. تو آپ نے آدم کے بیٹے کو انسان بنایا. ایک مرتبہ ڈاکٹر کو میں ایڈریس کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ تم ہیومن میکینکس ہو، تم انسانی میکینک ہو، میکینیکل انجینئر ہو. کوئی پرزہ کمزور ہو جائے تو ٹائٹ کر دیتے ہو، ناکارہ ہو جائے تو ریپلیس کر دیتے ہو، اور یہ ریپیئریبل ہو تو ریپیئر کر دیتے ہو. تو میں نے کہا کہ آپ لوگ انسانیت کے میکینیکل انجینئر ہیں اور نبی انسانیت کا پروڈکشن انجینئر ہوتا ہے. اللہ اکبر.
اگر کسی کارخانے کی مشینری کو روز آئلنگ گریسنگ نٹ بولٹ کسے جائیں پروڈکشن نہ دے تو کوئی اس کو گوارا کرے گا؟ تو نبی آدم کے بیٹے کو انسان بنانے آئے تھے اور فرمایا کہ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، تم میں سے جو جاہلیت میں جس میں کوئی ٹیلنٹ تھا، کوئی جوہر تھا، کوئی کمال تھا، تو جب اس نے اسلام قبول کیا تو وہ ٹیلنٹ اسلام کے کام آیا ہے، اس نے اس کو نکھار دیا، اس کی شخصیت کو نکھار دیا۔ عمر فاروق زمانہ خلافت میں حج کرنے آئے تو باہر پہاڑیوں میں چلے گئے جہاں بچپن میں لڑکپن میں جانور چرایا کرتے تھے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا کہ دیکھو ایک خطاب کا بیٹا عمر تھا، ان وادیوں میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور شام کو باندھنے لاتا تو ایک اونٹ کو باندھتا تو دوسرا بھاگ جاتا، اسے گھیر کر لاتا تو تیسرا بھاگ جاتا، تو ان کے باپ جلالی تھے خطاب، میرا باپ خطاب مجھے پیٹا کرتا کہ نالائق عمر تجھ سے یہ 25 30 50 100 اونٹ کنٹرول نہیں ہو رہے۔ کہا دیکھو ایک خطاب کا بیٹا عمر تھا جو 150 اونٹوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، ایک غلام مصطفیٰ عمر ہے جو 26 لاکھ مربع میل کو کنٹرول تو نبی نے ابو قحافہ کے بیٹے کو صدیق اکبر بنا دیا، خطاب کے بیٹے کو فاروق اعظم بنا دیا، عفان کے بیٹے کو عثمان غنی بنا دیا، ابو طالب کے بیٹے کو حیدر کرار بنا دیا۔ یہ نبی نے انسان تشکیل، معمار انسانیت ہوتا ہے نبی۔ تو ان کے تراشے ہوئے نمونے وہ ڈیفیکٹو ہو سکتے ہیں، ان میں نقص ہو سکتا ہے، جن کی ایک نے کہا جی رضی اللہ ہم نہیں مانیں گے، ارے بھائی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ تو اسپیسیفائیڈ ہے کہ حدیبیہ میں درخت کے نیچے اے رسول جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے کم و بیش 1400، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جل شانہ already pleased with him، خوش ہو گیا۔ یہ پاسٹ ٹینس ہے، یہ نہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں تم سے خوش ہوں، نہیں، میں خوش ہو چکا، راضی ہو چکا۔ تو جن سے رب راضی ہو گیا، جن کو رب نے اپنی رضا کی ڈگری دے دی، تو جن کو اس پر تکلیف ہو تو ان کو اپنے مقدر پر رونا چاہیے۔ کیا قرآن کے سرٹیفکیٹ کو رد کیا جا سکتا ہے؟ کیا قرآن سے ان آیات کو نکالا جا سکتا ہے؟ تو جو قرآن کو مانتا ہے اسے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے ایک تو میں یہ کہوں گا کہ سوشل میڈیا پر اپنے علماء کی توہین نہ کرو، آپ کو اس سے اختلاف ہو یا اتفاق ہو، اہانت نہ کرو۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اس لیے علماء کو بھی میں کہتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا بیماری ہو گئی ہے اور ناقابل علاج بیماری ہو گئی ہے۔ میں ایک تحریر لکھ کر اپنے پیج پر ڈالتا ہوں تو 10 مرتبہ پڑھتا ہوں، کیونکہ جب تک وہ تحریر میرے پاس ہے وہ میری پراپرٹی ہے۔
لیکن جب میں نے اسے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیا یا ویڈیو آڈیو کلپ جاری کر دیا وہ پبلک پراپرٹی ہو گئی. اب اس کو واپس بھی لینا چاہیں تو واپس نہیں لے سکتے ہیں. اس لیے نہیں کہ چھینک آئے تو سوشل میڈیا پہ, کچھ اور ہو جائے تو سوشل میڈیا پہ. میں تمام ان خطبائے عظام سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک آدھ دن ٹھہر جایا کریں, اس کو ری وزٹ کیا کریں, اس کو سن لیا کریں, اس کو دیکھ لیا کریں. اس لیے یہ تمام پروگرام جو ہوتے ہیں اس میں ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے جس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی چیز کو دیکھے گا. ایک پری ریویو یعنی آگے جانے سے پہلے وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کانٹینٹ یا یہ مشمولات اس میں کوئی قابل اعتراض بات تو نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں اچھل کود کر کے اسلام سے بھی خارج کر دیتے ہیں, معذرت گالیاں میں شروع کر دیتے ہیں. یہ علماء کی شان ہے, یہ ہمارے اکابر کی شان ہے. ہمارے ماضی قریب کے اکابر میں سے کسی نے یہ کام کیا ہے؟ مجھے کہا نہیں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. میں نے کہا آپ تو شل کے داد دے رہے تھے, آپ میزبان تھے, آپ پر سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اب سارا صاحب دائی ہیں, یہاں کوئی بھی کچھ کہہ جائے گا تو لوگ ان سے پوچھیں گے. آپ اسٹیج کی نگران تھے. اس لیے میں سارے نوجوان علماء, اچھی بات ہے اپنے خطابات سوشل میڈیا پر دیں, اپنے فرامین جاری کریں, فرمودات جاری کریں, لیکن عجلت میں نہیں. ریکارڈنگ کے بعد آڈیو ہو ویڈیو ہو خود اطمینان سے سن لیا کریں. کسی چیز کے بارے میں تردد ہو تو کسی بڑے عالم سے پوچھ لیا کریں تاکہ کل ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. یہ کام میں خود بھی کرتا ہوں, اس لیے مشورہ دے رہا ہوں. میں اپنے دوستوں سے بھی مشورہ کرتا ہوں. کوئی لکھتا ہوں بھی آپ بھی دیکھ لو, کوئی عقل کل نہیں ہے, دوستوں سے اچھے مشورے آ جاتے ہیں. تو اس لیے ایک میرا یہ تمام ان حضرات سے اللہ تعالیٰ نے کو صحت کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ, عقلی اور فکری قوا کی سلامتی کے ساتھ لمبی زندگیاں دیں اور اپنے دین مدین کی خدمت کے مواقع ان کو عطا کرے. لیکن یہ ہے کہ یہ منصب ذمہ داری کا منصب ہے اور اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. اب وضاحتیں کر رہے ہیں نا کہ بھی دوسروں کے مقدسات کا احترام کرنا چاہیے. ہمارے مراجع تقلید جو قم میں اور نجف میں بیٹھے ہیں یہ ان کی ہدایت ہے, لیکن جو کر چکے ہیں واپس ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم پر بھی احتیاط لازم ہے. ہم اپنے موقف سے نہیں ہٹیں گے. طفل تسلیوں میں, بچگانہ تسلیوں میں نہیں آئیں گے اور ہمارا مطالبہ جینون ہے, جائز ہے اور ہم پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق مطالبہ کر رہے ہیں. اور میرے عزیز کہہ رہے تھے سلطنت مدینہ بنے گی, وہ جب بنے گی سو بنے گی. یہ جو ریاست پاکستان ہے اس کی بھی کچھ قانونی نظام موجود ہے. یہاں کی عدالتوں پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور میں نے پھر چونکہ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہتا ہوں, چاروں عدالت عالیہ کے چیف جسٹس سے کہتا ہوں کہ یہ جو دلیل پکڑی گئی ہے کہ ہم ان کا ابھی لیٹسٹ ڈالا کہ ہم دوسروں کے مقدسات کا احترام کرتے ہیں, بنو امیہ کا نہیں کریں گے. میں نے کہا نہیں, ایسے ذہنوں سے کوئی احترام کی توقع رکھ سکتے ہیں لیکن توہین برداشت نہیں کریں گے. پبلک میں آ کر توہین برداشت نہیں کریں گے, اس کی مزاحمت کریں گے, آئین و قانون کے دائرے میں کریں گے. اور یہ اس لیے ہم پرامن اجتماعات کر رہے ہیں
کہ کل اہل اقتدار یہ نہ کہہ دیں کہ کسی نے بتایا نہیں تھا، کسی نے نشاندہی نہیں کی تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تو حجت تمام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ملتان میں 24 کو ایک بہت بڑی مشترکہ ریلی منعقد ہو رہی ہے، اس میں بھی میں آؤں گا، اور ہم پورے پاکستان میں ہم چاہیں گے کہ یہ پیغام پوری قوت کے ساتھ جانا چاہیے۔ مجھے پیشکش آئی تھی کہ مل کر کریں، میں نے کہا نہیں، پہلے آپ اپنی کریں، ہم اپنی کریں، ذرا ہمیں اپنے آپ کو تولنے تو دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک حق اہل سنت و جماعت، مفتی اعظم پاکستان۔ یہ میری گزارشات ہیں، باقی آپ حضرات یہ سارے شہباز خطابت ہیں تو خطابات ان کے سنا کریں، لیکن میں جلسوں میں بہت کم آتا ہوں۔ یہ کئی سالوں سے صاحبزادہ صاحب مجھے بار میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کے لیے بلاتے ہیں، تو میں ان سے معذرت کرتا ہوں کہ ادھر پنجاب میں ایک شہر پنجاب ہے، شہر پاکستان ہے، شہباز خطابت ہے، ان کو بلائیں، لوگ خوش ہوں گے، واہ کریں گے، نعرے لگائیں گے، آپ سے بھی کہیں گے مزہ آ گیا، میں تو آگے کوسوں گا، تو پھر آپ کو لوگ گلہ کریں گے، کیونکہ میں تو پہلے کہتا ہوں کہ اپنے اندر جھانکو، اپنی کمزوریوں پر قابو پاؤ۔ ایک ہماری میٹنگ تھی، نعت خواں آ گیا، میں نے کہا کہ تم عشق مصطفیٰ کے نام پر لوگوں کی جیب خالی کرتے رہے ہو، ابھی پیسہ نکالو، تو 1 لاکھ روپے پر اس نے دیا۔ ان نعت خوانوں سے بھی لو، پیروں سے بھی لو، جس نام پر کھا رہے ہو اور کھاتے رہے ہو، نسلیں پلی ہیں، تو کچھ تو اس کا حق ادا کرو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ آپ کا بہت شکریہ بھائی، تمام احباب اعلان سن لو، 10 اکتوبر نو ایسے جگہ تے حضور محدث سیال کوٹی حافظ محمد عالم صاحب دا عرس مبارک